آج جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ انسان اپنا گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر لیتا ہے۔ قدیم زمانے میں سفر کی جدید سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے حج کا سفر مشقت کا ہوتا تھا۔ عازمین حج کو اپنی بستی سے مقدس مقامات تک پہنچنے میں مہینوں لگتے تھے۔ لیکن یہ سوال اہم ہے کہ آج سے دہائیوں پہلے اور خصوصاً 100 سال پہلے حاجی مناسک حج ادا کرنے کے لیے کون سے ذرائع آمد و رفت استعمال کرتے تھے؟ قدیم زمانے میں سفر کی جدید سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے حج کا سفر مشقت کا ہوتا تھا۔ عازمین حج کو اپنی بستی سے مقدس مقامات تک پہنچنے میں مہینوں لگتے تھے۔ سعودیہ ریاست کے قیام کے بعد ٹرانسپورٹ کے نئے وسائل حاجیوں کے سفر کے لیے متعارف ہوئے۔ 1924 میں سفر حج کے لیے اونٹ کی جگہ گاڑیوں نے لے لی۔ قدیم زمانے میں زائرین کو اونٹوں سے حج کے مقامات پر پہنچانے کے لیے کام لیا جاتا تھا۔ جو لوگ یہ انتظام کرتے تھے وہ المخرجون اور المقامون کہلاتے تھے۔ المخرجون سامان چڑھانے، اتارنے اور حاجیوں کو اونٹوں پر بٹھانے اتارنے کا کام کیا کرتے تھے۔ ان کا دائرہ کار مکہ تک محدود ہوتا تھا، اور ایک اور گروپ تھا جو المقامون کہلاتا تھا۔ اس کی ذمہ داری حاجیوں کو حج مقامات آنے جانے کے لیے سواری مہیا کرنے کی ہوتی تھی۔ یہ لوگ حاجیوں کے ساتھ جدہ اور مدینہ میں بھی جایا کرتے تھے۔ یہ نظام 1945 میں ختم ہو گیا۔ سعودی عرب میں الوری لاری کے نام سے حجاج کے لیے بس چلتے تھے، جو دیگر شہروں کی طرح مکہ مکرمہ، منی، مزدلفہ اور عرفات میں بھی حج ٹرانسپورٹ نے ترقی کا سفر بتدریج طے کیا۔ ان تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حجاج کرام کے قافلے کس طرح اونٹوں اور دوسرے جانوروں پر حجاز پہنچتے تھے۔ گزشتہ برسوں میں حجاج کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان تاریخی حوالوں کے مطابق ماضی میں حج کا سفر مشکل اور خطرات سے دوچار تھا۔ ان تصویروں میں آپ اونٹوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ پرانے دور میں لوگ کس طرح ان پر حج کا کٹھن سفر کرتے تھے۔ حجاج کرام کے قافلوں کے راستوں میں پڑاؤ، ان کے کھانے پکانے کے مناظر بھی کم حیران کن نہیں۔ زائرین اپنے علاقوں سے مقدس مقامات کی طرف چلتے تھے۔ انہیں موسم کی حدت اور شدت کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس صبر آزما سفر میں حجاج کو کہیں شدید گرمی، چلچلاتی دھوپ اور کہیں شدید طوفانی بارشوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ پرانے زمانے میں حج کا سفر کرنا خطرات سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ عازمین کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ سڑکیں، راستے اور ذرائع نقل و حمل کا فقدان تھا۔ لوگ مہینوں تک اونٹوں کے ذریعے پرخار وادیوں، تپتے صحراؤں، جنگلوں اور بیابانوں سے گزرتے تھے۔ حج کے کٹھن سفر کی وجہ سے ایک عربی کہاوت کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو حج پر جاتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، اور جو حج سے لوٹ آتا ہے گویا اس نے نئے سرے سے جنم لے لیا۔ اگر وہ فریضہ حج کے بعد باحفاظت واپس آ جاتے تو گویا اس نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا ہے۔ سینکڑوں سالوں تک قافلے اونٹوں پر چلتے، حجاج اپنا سامان، جانوروں کا چارہ ساتھ لے کر چلتے، کہیں گدھوں پر سفر کرتے اور اونٹ لے کر پیدل پہاڑوں کو عبور کرتے تھے، کیونکہ ماضی میں نقل و حمل کا یہی واحد ذریعہ تھا۔ حج کے سفر کے دوران اونٹوں کا بھی خاص خیال رکھا جاتا تھا، اور ان پر گنجائش سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا تھا، اور حج کے لیے کئی سال اور مہینے لگ جاتے تھے، کیونکہ اس دور میں نہ تو انٹرنیٹ تھا، نہ موبائل سروسز تھی، اور نہ ہی کوئی ایسا ذریعہ تھا کہ پیچھے گھر والوں کو آگاہ کیا جا سکے کہ ہم خیر خیریت سے پہنچ گئے ہیں اور کب واپسی روانہ ہوگی۔ لوگ اپنے گھر والوں سے آخری اور پہلی ملاقات کر کے جاتے تھے، کیونکہ ان کے چلے جانے کے بعد واپسی کی کوئی امید نہیں ہوتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کر دیں، تاکہ اس قسم کی آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔